شہادت کا جام نوش کر کے یہاں سے جائیں گے، کیونکہ ایک دن تو ہمیں مرنا ہے، اور یہ جو شہادت ہوگی اس کے لیے نہیں ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اور اب یہاں سے رخصت ہوں گے تو کسی اور سے نہیں ملیں گے، اپنے بابا سے ملیں گے، مولا علی سے ملیں گے، سیدہ فاطمہ سے ملیں گے، مولا حسن سے ملیں گے، اور مدینے والے آقا دونوں عالم کے مالک، ہم غریبوں کے غمگسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب حضرت حر بن لبانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت جو ہے یزیدی لشکر میں تھے، اور اس کے بعد پھر ابن سعد کو جو ہے 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا جاتا ہے، اور پھر ابن سعد بھی جو ہے شروع میں ابن سعد کون تھا معلوم ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ضروری نہیں کہ ولی کا بیٹا ولی ہو، ولی کا بیٹا ولی ہو، لیکن سعد بن وقاص پہلے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے رے کی حکومت کی لالچ دی ابن زیاد نے، تو اس نے اس حکومت کی لالچ میں آ کر کے اہل بیت کے ساتھ بغاوت کر لی، اور پھر اسے 4000 کا لشکر دے کر کے جو عراق کی طرف جا رہا، کسی اور علاقے کی طرف جا رہا تھا، اسے وہاں سے پلٹا کر کے کربلا بھیجا گیا، جاؤ اور جا کر کے امام حسین سے یزید کے حوالے سے بیعت قبول کرو۔ وہ پہنچا، ایک قاصد کو بھیجا اور کہا جا کر کے پوچھے امام حسین یہاں کیوں آئے؟ امام حسین نے ساری بات بیان کی، اور اس کے بعد ابن سعد نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ یہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، انہیں واپس بھیج دو، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے بات پیش کی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ جو ہے یزید سے ملاقات کر لو، میں جا کر کے اپنے معاملے ان سے طے کر لوں گا، تم مجھے یہاں سے واپس جانے دو، یا تو پھر مجھے کہیں بھی چھوڑ دو، کسی سرحد پر چھوڑ دو، میں اپنی زندگی وہیں گزار لوں گا، یا واپس مکہ جانے دو، یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو۔ جب یہ مشورہ پیش کیا گیا ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد کو لگا کہ یہ بندہ اچھا مشورہ دے رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، ابن زیاد تیار ہو گیا، لیکن وہیں پر شمر لعین موجود تھا۔ اس خبیث نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا اچھا موقع ہے، تم جو ہے جا کر کے ایک فوج بھیجو، مجھے بھیجو یا کسی اور کو بھیجو، اور جا کر کے امام حسین کو قتل کروا دو۔ اگر وہ بیعت قبول کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قتل کر دو۔ اور اس کے بعد اسے خط لے کر کے تقریباً سارے لوگ مل کر کے 22000 کا لشکر جمع ہو گیا کربلا کی سرزمین پر، اور وہ نہتے 83 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر جلوہ افروز ہے، اور 22000 کا لشکر کربلا کے اندر آ چکا ہے۔ شمر لعین نے آ کر کے ابن سعد سے کہا یہ لوگ خط پڑھو، خط نہیں بلکہ زبانی طور پر کہا کہ جا کر کے ابن سعد سے کہہ دو کہ امام حسین سے یا تو بیعت لے یا تو ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کر دے۔ شمر سے ابن سعد نے کہا یہ ہو نہ ہو، تو نے ہی مشورہ دیا ہوگا، کسی اور نے مشورہ نہیں دیا ہوگا، تو نے ہی مشورہ دیا ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت فرمائی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو شہدائے کربلا جو وہاں پر شہید ہوئے کربلا کی سرزمین پر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے شہداء کے واقعات کو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی جو نفوس قدسیہ ہیں، مہکتے ہوئے پھول ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی کو قربان کیا، اپنے بچپنے کو قربان کیا، ان سب کی شہادتیں انشاءاللہ کے بعد دیگرے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اہل بیت کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، نبی کچھ آل نبی کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہے، وہ تو دیتے ہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں، اور ان کی در پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، الحمدللہ۔ تو آل نبی دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ تو شمع رسالت کے پروان آل نبی سے محبت کرو، ان سے محبت کرنا الحمدللہ رب العالمین اللہ کی بھی سنت ہے، جبریل کی بھی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے جو میری امت کے فتنے کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کرے، زندہ کرنے سے مراد نہیں کہ معاذ اللہ وہ مردہ ہو چکے، وہ مردہ اور زندہ مراد مت نہ جس طرح انسان مردہ اور زندہ ہو، ایسا نہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو سنتیں لوگوں نے اس پر عمل کرنا کم کر دیا اور اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، اس سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری سنت کو میری امت کے فتنے کے وقت
زندہ کیا، اس پہ عمل کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا جبریل کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے، مولا علی کی بھی سنت ہے، ان سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں اللہ مدینہ منورہ میں حضور کے قدموں میں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ بقیہ